سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہوں تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو رلایا ہو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ مغفرت کی رات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، اور جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہوس اور دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ میں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اگر ساری زندگی بھی اپنی زبان پر تیرے علاوہ کسی کا نام نہ آنے دوں تو تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی تیرا احسان مند نہیں ہوگا۔ تو بے شک میرا رب ہے، ہم پر مہربان ہے اور ہماری سننے والا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ 7 چیزوں کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت میں ملتے ہیں لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو طاقت بھی آتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے چلنے لگتا ہے، ویل چیئر پر آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، جس نے اس کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں،
तो क्या वो भी जन्नत में ना जा सकेगा? उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब ये है कि बंदा हक़ को ठुकरा दे और लोगों बीवी का तोहफ़ा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदक़े की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बर है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। जब तक गलत फहमी की कैंची को ताले लगे रहेंगे, रिश्तों के कागज़ महफूज रहेंगे। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। म्यार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, म्यार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं।